الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو. بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا. حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. آیت نمبر 1 تا 2 سورہ الحج. معزز سامعین گرامی، علامات قیامت کا ذکر چل رہا ہے. قربان جائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ ہمارے نبی نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو ہماری رہنمائی، ہماری نجات، ہماری بھلائی کی ہو. آپ نے بتلائی نہ ہو. ہر بات میرے آقا نے بتلائی اور واضح اور صریح بتلائی اور آپ کی صداقت کی دلائل قیامت تک لوگوں کے سامنے آتے رہے. 1400 سال پہلے جو باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی آج وہ تمام باتیں من و عن پوری ہو رہی ہیں. علامات قیامت
یہ قیامت کے قائم ہونے کے دلائل تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل بھی ہیں کہ آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ باتیں من و عن پوری ہو رہی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ، انہی شرائط کے ساتھ وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں جو میرے نبی نے فرمائی۔ اس لیے یہ علامات قیامت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ان میں آپ نے فرمایا ایک قیامت کی علامت یہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں میں شراب حلال سمجھی جائے گی۔ شراب کا حلال ہونا یا شراب کا پیا جانا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے حرام سمجھ کر پیتا ہے، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن اس سے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی وقت بھی توبہ کر لے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس شراب کو حلال قرار دیتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگوں میں کہ جب لوگ چیزوں کے نام بدل کر ان کو استعمال کریں گے۔ شراب کا نام بدل دیا جائے گا، ریشم کا نام بدل دیا جائے گا، سود کا نام بدل دیا جائے گا۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ آج یہ تینوں چیزیں معاشرے کے اندر عام ہیں اور نام بدل کر عام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھ کر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنا۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق بدعتی کو نہیں ہوتی، کیونکہ بدعتی جب بدعت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، کہ جو ثواب سمجھ کر عمل کرے گا اس کو کیسے توبہ کی توفیق ہوگی؟ جو گناہ سمجھ کے کرے گا اسے توبہ کی توفیق ہوگی، اور یقیناً وہ توبہ کرے گا۔ لیکن جو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، جو ثواب کی امید پہ کر رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اس لیے جو شخص شراب حلال سمجھ کے پی رہا ہے، سود حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، ریشم کو حلال سمجھ کر پہن رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جان لو کہ علامات قیامت میں سے یہ علامات پوری ہو چکی۔ آج نہیں، آج سے کئی سال پہلے میں نے یہ بات سنی، وہاں دبئی میں مجھے بتلایا گیا کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر عام شراب ملتی ہے، لیکن اس شراب کا نام شراب نہیں ہے، اس کا نام انہوں نے بدل دیا ہے، وہ شراب ہے، اور اس میں باقاعدہ جو چیزیں داخل کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام شراب ہے، لیکن انہوں نے یہ نیچے لکھا ہے اس کے کہ یہ اس کا نام بدل دیا گیا۔ آتی وہ امپورٹڈ تھی اور وہاں پر عام استعمال کرتے تھے لوگ اس کو۔ یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ شراب کو حلال سمجھ کر استعمال کریں، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ریشمی لباس کو حلال سمجھنا، ہمارے ہاں ریشم بہت قیمتی لباس، عورتوں کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، مردوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح سونا عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کے اصول اور اللہ کے ضابطے، میرے اللہ کے ضابطوں پر، میرے رب کے اصولوں پر، میرے رب کے قوانین پر اور دستور پر آپ اور ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس اللہ نے یہ قوانین بنائے، اور ہم پابند ہیں ان قوانین کے، جکڑے ہوئے ہیں ان قوانین کے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو ہم بند جاتے ہیں ایک اصول اور ضابطے اور قانون میں، اس میں ہم اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر ہم اپنی مرضی داخل کریں گے وہاں پر ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ریشمی لباس عام ہوگا اور لوگ عام اس کو پہنیں گے، لیکن ریشم کا نام کیا کر دیا جائے گا؟ بدل دیا جائے گا۔ آج میں تو نہیں اس کو جانتا، لیکن بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ کرنڈی جو ہے یہ ریشم ہی کا ایک نام ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔
یا بوسکی جو استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر ریشم ہے، اور اس سے علماء کرام منع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وضاحت کے ساتھ ریشم، ایک یہ ہے کہ ریشم کا شبہ پڑتا ہے، تو جس چیز کا شبہ بھی پڑتا ہو حلال و حرام کے اندر، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال اور حرام کا تصور بیان کیا، آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اب ان کا کیا کیا جائے۔ اسلام نے ایک اصول وضع کر دیا، ایک ضابطہ وضع کر دیا آپ کی اور میری آسانی کے لیے کہ جس چیز میں شبہ پڑ جائے اس چیز کو آپ ترک کر دیں، آپ کیا ہیں، حرام سے بچ جائیں گے، اور شبہ والی چیز اگر آپ نے استعمال کر لی تو آپ کسی نہ کسی وقت حرام کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو لہذا شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا یہی ایک مومن کا طرز عمل اور طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ گانے بجانے حلال سمجھے جائیں گے۔ کسی دور میں بھی گانے بجانے والوں کو عزت نہیں دی گئی، گانے بجانے والوں کو معاشرے کے اندر، اس برے معاشرے کے اندر جس کو ہم شرک اور بدعت سے لتھڑا ہوا معاشرہ کہتے تھے، اس معاشرے کے اندر بھی گانے بجانے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آپ ذرا اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھ کر، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر انصاف کے ساتھ یہ بتلائیے کہ ہمارے ہاں گلوکاروں کو اور اداکاروں کو کیا مقام حاصل ہے۔ ان کے لیے ایوارڈ منعقد کیے جاتے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، صدارتی تمغے ان کو دیے جاتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو بڑے بڑے ناموں سے نوازا جاتا ہے اور بڑے بڑے القاب سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر گانے بجانے والوں کو اس طرح عزت دی جائے اور گانے بجانے والوں کو اس طرح احترام دیا جائے اور ان کو ایوارڈ دیے جائے اور ان کو صدارتی محلات میں بلایا جائے اور ان کو تکریم سے نوازا جائے، تو سمجھ جائیں کہ علامات قیامت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ عزت دار طبقہ نہیں ہے، کسی دور میں بھی گانے بجانے والوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اس معاشرے کے اندر گانے بجانے والے ان کو محترم سمجھا جائے اور لوگ اپنے لیے ماڈل کے طور پر ان کو اختیار کر لیں، نوجوان اپنے ہیرو ان کو قرار دیں، تو سوچ لیجئے پھر قیامت قائم ہونے میں کون سی چیز باقی رہ گئی۔ تو اس لیے فرمایا گانا بجانے والوں کو گانا بجانا اس کو حلال سمجھا جائے گا، اور گانے بجانے والوں کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا۔ تو آج ایسا ہی ہے کہ باقاعدہ طور پر میں نے فتویٰ پڑھا، مصر سے یہ فتویٰ شائع ہوا، علماء کرام نے اپنے دستخط کیے کہ میوزک کی کئی اقسام ہیں، ان میں یہ اقسام حلال ہیں اور یہ جائز ہیں، ان کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں اور آلات موسیقی کو دفن کر دوں، اور فرمایا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ آلات موسیقی نہ سن سکتا ہے نہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ جائے کہ آج اس کو ہم حلال قرار دیں، ہم اس کی کچھ دھنوں کو جائز قرار دیں، کچھ چیزوں کو جائز قرار دیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر نافع فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ہیں، بانسری کی آواز آئی، بانسری میں کتنی دھنیں ہوتی ہیں، بانسری میں کتنا میوزک ہوتا ہے، بانسری میں کون سی سر اور کون سی تال ہوتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بانسری ایک آواز ہے۔ لیکن حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور اپنے شاگرد نافع کو کہنے لگے کہ نافع جب تک یہ آواز ختم نہ ہو جائے اس وقت تک میں نے کانوں میں انگلیاں رکھنی ہے، اور جب آواز ختم ہو جائے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ یہاں تک کہ آواز ختم ہو گئی، اور پھر بتلایا گیا کہ عبداللہ آواز ختم ہو گئی ہے گانے کی، بانسری کی آواز ختم ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے انگلیاں باہر نکالی اور فرمایا نافع
میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے بانسری کی آواز سنی. آپ نے اپنے کانوں میں اسی طریقے سے انگلیاں دے دی اور مجھ سے پوچھتے رہے عبداللہ جب یہ آواز بند ہو تو مجھے بتلانا. جب آواز بند ہوئی تو میں نے آپ سے گزارش کی. آپ نے بد دعا دی کہ اللہ یہ جو بانسری بجانے والا ہے اللہ اس کو برباد کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ گانا بجانے والوں کی بربادی کی دعا فرما رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہم ان کی عزت افزائی کرتے ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہم ان کے جواز کے فتوے تلاش کرتے ہیں. یہ علامات قیامت میں سے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا. ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر بازار میں, ہر جگہ پر گانا بجانا عام ہوگا. معذرت کے ساتھ مجھے بتلائیے گا کیا یہ علامت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر گانا بجانا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ اللہ اکبر میں کیا کہوں, کہنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ مسجدیں بھی اس سے آج محفوظ نہیں ہیں. مسجدیں بھی محفوظ نہیں. یہ ہم جو موبائل لے کر آتے ہیں ذرا ان کی دھنوں پر غور کیجئے گا, ذرا ان کی جو آپ ٹون ہے اس پر غور کیجئے گا. ٹون کے لیے کوئی عام چیز بھی تو لگائی جا سکتی ہے. اشارہ ہی آپ نے لینا ہے کہ آپ کی کال آئی ہے, اس کے لیے کوئی گانا لگانا ضروری ہے. اور مسجد کے اندر جب آپ آتے ہیں پھر اس اہتمام کے ساتھ آئے کہ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. زمین کانپ جاتی ہے, آسمان کانپ جاتا ہے, آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور آپ میوزک کے آلات کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے نمازوں کے اندر حرم جیسے مقدس مقام پر میں نے جو آوازیں سنی ہیں اللہ کی پناہ. تو پھر بتلائیے کہ کون سی آج جگہ محفوظ رہ گئی؟ مساجد جو محفوظ رہنی تھی وہاں بھی گانے بجانے آ گئے. بازاروں کے اندر تو ہیں ہی گانے بجانے, پھر اس سے ہٹ کر تجارتی مراکز میں گانے, پھر شادی حالوں میں تو گانے ہی گانے ہیں, ہر طرف گانے ہی گانے ہیں. تو یاد رکھیے یہ گانوں کا پھیل جانا, گانا گانے والوں کا پھیل جانا, گانے کی آوازوں کا ہر طرف آنا, یہ علامات قیامت میں سے. آج تو آپ کے سفر بھی محفوظ نہیں ہیں. سفر کے اندر کوئی شریف انسان, ایک تو مسلمان اور اچھا مسلمان, ایک کوئی شریف انسان اپنی فیملی کے ساتھ بسوں میں سفر نہیں کر سکتا. وہاں پر جو مناظر اور جو باتیں وہاں پر ملتی ہیں حاشا و کلا, اس کا بیان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ علامات قیامت ہے. کبھی شرم آتی تھی لوگوں کو. ہم آزاد کشمیر نیلم میں جب سفر کرتے تھے تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, کوئی استاد سوار ہو جاتا, کوئی داڑھی والا سوار ہو جاتا, کوئی عالم دین سوار ہو جاتا, گانے لگے ہوتے لوگ بند کر دیتے تھے. شرم آتی تھی لوگوں کو. آج لوگ کہتے ہیں خیر مولوی صاحب بیٹھے لگا, کوئی مسئلہ نہیں. مولوی بھی کمزور اور لوگوں کے ایمان بھی ختم. مولوی بھی کمزور اور لوگوں کا دین اور ایمان کا بھی ستیہ ناس. اس بنا پر فرمایا یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا اور اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جائے گی. جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے. پھر فرمایا رشتہ داری توڑ دی جائے گی. رشتہ داروں میں باہمی قطع تعلقیاں شروع ہو جائیں گی اور ایسی قطع تعلقیاں ہوں گی کہ جو مرتے دم تک قائم رہے گی. انصاف کے ساتھ بتلائیے گا کہ ایسا ہو نہیں رہا. لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں کٹ رہی ہیں, محبتیں ختم ہو رہی ہیں, صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے, قطع رحمی جنم لے رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ علامات قیامت یہ وقوع پذیر ہے. پھر فرمایا ہمسائیگی بری ہوگی. علامات قیامت میں سے ہے ہمسایہ. یہ آپ کے گھر کا فرد ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی دیوار ملی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ کا دل بھی ملا ہوا ہونا چاہیے, آپ کی خوشی اور غمی بھی ملی ہوئی ہونی چاہیے. اگر آپ پڑوسی کے ساتھ اس کے مخالف ہیں, وہ آپ کا مخالف ہے, وہ آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ اس سے نفرت کرتے ہیں, یا آپ اس کے بول چال آپ کی نہیں ہے, یا آپ اس کی جان پہچان ہی نہیں ہے, تو سوچ لیجیے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے. پڑوسی کا حق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اتنا آپ نے پڑوسی کی فضیلت بیان کی, اتنا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا
اتنا پڑوسی کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا، ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے۔ جس پڑوسی کا اسلام یہ حکم دیتا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں۔ پوچھا گیا آقا روئے سخن کس طرف ہے، کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر اپنے گھر میں سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے، اللہ کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ پڑوس میں کوئی میت اگر ہو جائے، پڑوس میں کوئی مر جاتا ہے، کوئی پریشان ہو جاتا ہے، ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ جنازے کو کندھا دینے کے لیے لوگ نہیں آتے، لوگوں کے پاس وقت ختم ہوتے جا رہے ہیں، دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں، محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمسائیگی بری ہوگی کیا معنی ہے؟ ہمسایہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہمسایہ تو رشتہ داروں کی طرح ہوتا ہے، ہمسایہ تو محبتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو اپنے کھانے میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، پانی زیادہ ڈال دو تھوڑا سا۔ کیوں؟ فرمایا اپنے پڑوسی کو بھیج دو تھوڑا سا، پانی زیادہ ڈال دو گے تو تھوڑا سا پڑوسی کو چلا جائے گا۔ یہ تحفے تحائف کا تبادلہ، یہ کھانوں کا تبادلہ، ایک دوسرے کی دعوتیں، حال احوال، سلام کلام، یہ چیزیں محبتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، یہ قربتوں کا سبب بنتی ہیں۔ سلام کو عام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ یہ محبتوں کا سبب بنتی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ہمسائیگی بری ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے لوگ اجنبی بن جائیں، کوئی کسی کو پیار نہیں کرے گا، محبت نہیں کرے گا کوئی کسی سے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ ہر شخص اپنا حق تو لینے کو تیار ہوگا لیکن دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اتفاق فرمائیں تو یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے، لوگ اجنبی ہیں ایک دوسرے سے، ہم ایک دوسرے سے اجنبیت کا شکار ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہے۔ اور کیا بات کہیں، نمازی جو آپس میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا آپس میں تعارف نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنا صرف ایک فریضہ ہے؟ نہیں، یہ تعلقات کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تعارف کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے اجتماعی زندگی اپنانے کا ذریعہ ہے، رشتہ داریاں بنانے کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے کندھے کے ساتھ تو کندھا مل گیا، پاؤں کے ساتھ تو پاؤں مل گیا، لیکن دل کے ساتھ دل نہیں ملا ہے۔ تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر مسجد میں آ کر اجتماعیت کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعارف کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کریں، ہم کلام ہوا کریں، تعارف کروایا کریں، تعارف کیا کریں دوستوں کا، پھر ایک دوسرے کی اسی طریقے سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، اسی طریقے سے دوستیاں بنتی ہیں، اسی طریقے سے تعلقات بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بہت اچھا ماحول اور خوبصورت ماحول معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ اجنبیت اچھی چیز نہیں ہے کہ سلام پھیرا تو کون ہے اور میں کون ہے، یہ تو علامات قیامت میں سے ہے، یہ تو علامات قیامت میں سے ہے کہ ہم ساتھ والے کو پوچھے بھی نہ کہ تو کون ہے، ہم ساتھ والے سے تعارف ہی نہ کرے تو کون ہے، جبکہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرے ساتھ مسجد میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے اجنبی ہے۔ تو یہ علامات قیامت تو مسجد ہی میں پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جب کسی دوست کو ملے اجنبیت دور کر دیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا، عام ہوگا جھوٹ، جھوٹ کو لوگ برا نہیں جانیں گے۔ آپ یقین جانیے کسی دور کے اندر جھوٹ کو سب سے بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا، اور آج جھوٹ عام بولا جاتا ہے، آج جھوٹ عام بولا جاتا ہے اور بکثرت بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا بازار قریب ہو جائیں گے، بازار قریب ہو جائیں گے۔ تو کیا کہیے گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بازاروں کی کیا نوعیت تھی اور آج کیا نوعیت ہے؟ ہر گلی کے اندر بازار موجود ہے، ہر بازار آپس میں مل رہے ہیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ روات اور پنڈی آپس میں ملے گا، اور گجرخان اور پنڈی آپس میں ملے گا، یا ٹیکسلا اور پنڈی آپس میں ملے گا؟ آج یہ آپس میں بازاروں کے ذریعے یہ مل چکے ہیں آپس میں۔
یہ آپس میں مل چکے ہیں، بازار قریب ہوں گے، ہر گلی کے اندر بازار ہوں گے، تو یہ بازاروں کا عام ہو جانا، دنیا کا عام ہو جانا، فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر فرمایا جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ جھوٹی گواہی یہ ہمارے ہاں اتنی عام ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نے عدالتوں کا رخ کرنا ہے تو آپ کو ٹکے ٹکے پر جو ہے جھوٹا گواہ مل جائے گا، ٹکے ٹکے پہ جھوٹا گواہ مل جاتا ہے، جو بیٹھے اسی لیے ہیں کہ آپ بتلائیں اور ہم گواہی دینے کو تیار ہیں۔ جھوٹی گواہی دینی، اللہ اکبر، اللہ کا عرش کام اٹھتا ہے کہ کسی کے خلاف گواہی دینا یا کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا، فرمایا ایک بڑا خطرناک عمل ہے، لیکن جب یہ عام ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ علامات قیامت پوری ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا بدعملی عام ہو جائے گی، بدعملی پھیل جائے گی، لوگ عمل نہیں کریں گے، نماز سے دور ہوں گے، روزے سے دور ہوں گے، صدقہ خیرات سے دور ہوں گے۔ انصاف کے ساتھ بتلائیے گا آج نمازی زیادہ ہے یا بے نمازی زیادہ ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ بے نمازی زیادہ ہے۔ ہر گھر کے اندر ایک کافر موجود ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ کا انکار کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، عملاً نہیں آتا، وہ انکار کرتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ آپ دعا کریں کہ نماز پڑھے۔ اللہ کے بندو، یہ بدعملی جب پھیل جائے تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بچہ، چھوٹا بچہ ہو اس کو نماز پر لگاؤ، 6 سال کا ہو، 7 سال کا ہو تو مکمل نماز پر لگا دو، 10 سال کا ہو تو زبردستی پڑھاؤ، 12 سال کا ہو تو پھر کیا کرو، مار کر پڑھاؤ اس کو، نہیں تو اس کی سرزنش کرو، نہیں تو جو ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرو۔ فرمایا کہ بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں کہیں غفلت کا شکار نہ ہو۔ ہم اگر 20 سال بچوں کو مسجد میں نہیں لے کر آئیں تو پھر بچے مسجد میں آئیں گے کیسے؟ صحیح مسجد میں آنے کی ممانعت نہیں ہے بچوں کی۔ ہم اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا اللہ مجھے اس جرم میں معاف فرمائے کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم بچوں کو نہیں روکتے مسجد میں آنے سے۔ آپ بچوں کو لے کر آئے، اپنی عورتوں کو لے کر آئے، ان کی اصلاح مسجد سے ہوگی۔ جو اصلاح، جو پیغام آپ کو اللہ کے گھر سے مل سکتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتا۔ ہر جگہ پر فتنے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر فتنے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی غلط بات بچہ سیکھتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آئے گا تو خیر ہی کی بات سیکھے گا، اچھائی ہی کی بات سیکھے گا۔ تو فرمایا بدعملی عام ہو جائے گی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر خلافت ختم ہوگی، اعمال میں سب سے پہلے خلافت ختم ہوگی، اور سب سے آخر میں نماز ختم ہو جائے گی۔ خلافت تو ختم ہو چکی ہے دنیا کے اندر، آج دنیا میں کہیں بھی خلافت اسلامیہ موجود نہیں ہے۔ یہ خلافت کا ختم ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے آخری جو عمل ختم ہوگا وہ نماز ہوگی، تو نماز ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ اگر اسی انداز سے بدعملی رہی، اور اسی انداز سے اگر دین سے دوری رہی، اور اسی انداز سے فتنے پھیلتے رہے تو انقریب ایسا ہوگا کہ نمازی بھی آپ کو خال خال ہی کہیں ملا کریں۔ خوش نصیبی اس معاشرے کی ہے کہ جس معاشرے کے اندر نوجوان دین کی طرف ہوں، نوجوان مسجدوں میں آئیں، نوجوان مسجدوں کا رخ کرے۔ دیکھیں بڑھاپا وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور لوگوں کی طرف سے بھی بندے کی طرف یہ رخ ہوتا ہے کہ آپ اب دین کی طرف جائیں، آپ اب مسجد کی طرف جائیں، اب آپ دینداری اختیار کریں۔ اصل مسئلہ تو نوجوانوں کا ہے، اصل مسئلہ تو بچوں کا ہے کہ یہ مسجدوں کا رخ کریں، نوجوان مسجدوں کا رخ کریں۔ بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر 90% بوڑھے لوگ آتے ہیں، نوجوان 10% آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ بعض جگہوں پر نوجوان کثرت سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئے اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ پھر فرمایا کہ لوگ بخیل ہو جائیں گے، علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ بخیل ہو جائیں گے، لوگوں کے دل تنگ ہو جائیں گے، پیسہ بہت ہوگا، جیب بھرے ہوئے ہوں گے، نوٹوں کے انبار ہوں گے، گن گن کر رکھیں گے، روزانہ گن کر پیسے رکھیں گے، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، کھلانے پلانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو دعوتیں دینے کا جذبہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یقیناً یہ بات آج پھیل رہی ہے، جو بات آج سے 20 سال پہلے تھی وہ آج موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو دعوتیں دیا کرو، کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بخل اچھی چیز نہیں ہے، بخل اللہ کو بھی ناپسند ہے، بخل لوگوں کو بھی ناپسند ہے۔ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بخیل لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور بخیل جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، اور علامات قیامت میں سے ہے کہ بخل عام ہو جائے گا، پیسے ہو کر بخل عام ہوگا۔ پھر فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ امت مسلمہ کے اندر شرک عام ہو جائے گی،
امت مسلمہ کے اندر شرک عام ہو جائے گی، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مزارات کے اوپر، درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر بیٹھ کر علماء کرام توحید سیمینار کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ جو کچھ مزار کے اوپر ہو رہا ہے نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے۔ تو بتلائیے کہ اس سے بڑھ کر اور آپ کو علامات قیامت میں سے کون سی چیز چاہیے کہ جب شرک کے اڈوں پر، شرک کے مراکز پر، گناہوں کے مراکز پر، برائی کے مراکز پر جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سب کچھ نیکی ہے، تو پھر نیکی کہاں سے آئے گی؟ یہ بتلا دیجیے۔ کون سا گناہ ہے شرک سے لے کر بدکاری تک جو ان جگہوں پر نہیں ہوتا، اور لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ تو اولیاء اللہ کے مزار ہیں، یہاں تو سب کچھ جائز ہے، یہاں کوئی دستور اور کوئی قانون نہیں ہے، یہاں سب کچھ جائز ہے۔ جب یہ بات عام کر دی جائے تو پھر بتلائیے اصلاح کہاں سے ہوگی؟ جب یہ بات بتلا دی جائے تو پھر برائی کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ جب یہ بات لوگوں کو باور کروا دی جائے کہ جناب یہ تو برائی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر بتلائیے کہ برائی لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیسے بیٹھے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مسلمہ کے اندر شرک عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں شرک کون سی جگہ پر موجود نہیں ہے، اور کس کس حال میں شرک موجود نہیں ہے، اور کس کس کیفیت میں شرک موجود نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا موضوع اور اتنا دردناک موضوع ہے، اور اس قدر اس کے اندر درد اور اس کے اندر ایک میرے لیے بیان کرنا مشکل بات ہے کہ میں کیا کیا آپ کے سامنے رکھوں گی کس کس انداز سے شرک ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کیسے کیسے شرک کی دلدل جو ہے وہ لوگ دھستے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ برباد ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک امت مسلمہ کے اندر عام ہوگی، یہ علامات قیامت، اور یہ سینکڑوں علامات اور جو انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بیان ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔